بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ اس تختی کے اندر چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حرف کو کس طرح ادا کیا جائے گا۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید کے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو سیٹی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، سختی کے ساتھ، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنے میں ثواب بھی ملے گا اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سا حروف کون سی جگہ سے کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، الف، یہ الف جو ہے نا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زبان کو آپ کو کہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان نہ تو دانتوں کے اگلے حصے میں لگے گی نہ نچلے حصے میں لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس دوسری کلاس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ حروف تہجی کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی کلاس کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کچھ مبادیات آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ 5 حروف پڑھنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحیح طریقے سے اس کی صفات و مخارج کی رعایت رکھنا سیکھیں گے۔ چلے آئیے پڑھتے ہیں۔ الف، الف ہے نا، الف، یہ الف، اس کے اندر 3 حروف ہیں، الف لام فا۔ الف، لام کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کر آئیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور فا ہونٹوں کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کے اندر فا بھی ہے نا، الف صحیح اس وقت ادا ہوگا جب یہ ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر آگے والے دانت اس پر لگیں گے تو یہ الف پوری طریقے سے صحیح طریقے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے با۔ با کس طرح ادا ہوتا ہے؟ با میں زبان کہیں نہیں لگانی، جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا الف میں زبان کہیں نہیں لگے گی، اسی طرح اس کلاس میں بھی بتا رہے ہیں الف جب ادا کرتے ہیں ادھر زبان کہیں نہیں لگانی، تو با بھی ادا کرتے وقت زبان کو کہیں بھی نہیں لگائیں گے، زبان اپنی حالت پہ رہے گی، صرف ہونٹ کو ملائیں گے۔ با، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با لکھا ہوا نا، با الف زبر با، یہ با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تا کا نمبر۔ اب تا میں زبان کہاں لگے گی، کس طرح ادا ہوگا؟ تا ادا کرتے وقت زبان کی جو آپ کے آگے والی نوک ہے نا، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ، جہاں سے آگے والے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جو جڑ ہے نا، جہاں سے دانت نکل رہے ہیں ان پر یہ نوک لگائیں گے زبان کی، تو تا کا مخرج ادا ہوگا، تو تا بھی صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ تا موٹا بھی نہیں کریں گے اور سختی کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ثا۔ ثا کو کس طرح ادا کریں گے؟ ثا کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، سختی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا مخرج یہ ہے کہ ثا کو دونوں دانت کے درمیانی حصے میں اگر ہم زبان رکھیں گے، زبان کو باہر نہیں نکالیں گے دانتوں سے، بلکہ زبان کو دانتوں سے اندر رکھیں گے، ثا، ثا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور دانتوں سے باہر زبان کو نہیں نکالنا۔ اس کے بعد آتا ہے جیم۔ جیم لکھنے میں ایک حرف ہے لیکن اس کے اندر
تین حرف پائے جاتے ہیں، جیم یا میم۔ الف کے علاوہ جو بھی حروف کے جس بھی حرف کے اندر تین حروف پائے جائے اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف میں بھی تین حروف ہے نا، الف لام فا، تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کے علاوہ آگے یا تک جتنے بھی حروف ایسے آئے جس میں تین حرف پائے جاتے ہیں، جیسے جیم کے اندر تین حروف پائے جاتے ہیں، جیم یا میم، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیم۔ وہ اس طرح کہ جیم کا مخرج ادا کرنے میں کہیں زبان آگے پیچھے نہ لگے، صرف منہ کے اندر آواز پھیل جائے۔ یہ 5 حروف ہم صحیح طریقے سے جب ہم ادا کریں گے انشاءاللہ، جب قرآن مجید میں ہم پریکٹس کریں گے تو ہمارے حروف بھی ادا ہوں گے، قرآن مجید صحیح بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے تو ہماری دنیا و آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔